بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 8 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے بارے میں اور عرب ممالک اور اسرائیل اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور کنگ سلمان کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ اسرائیل اب ایک ایسی گلے کی ہڈی بن گیا ہے عرب ممالک میں، مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے، حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ، کہ وہ نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے، کیونکہ خفیہ ڈیلیں تو سب نے کر لی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خفیہ مذاکرات، خفیہ ڈیلز سب کی ہوئی ہیں، اور لیکن ہوا یہ کہ جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس سے ریئیکشن ہوا، اور عوام میں بھی ریئیکشن ہوا، اور خاص طور پہ جو تگڑے مسلم ممالک تھے، غیر عرب مسلم ممالک، ان کی طرف سے بھی، اور جس کے بعد عرب حکمران جو ہیں اور جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں وہ ذرا تھوڑے سے دبک گئے، کیونکہ ادروائز تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد نے، کوشنر نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ جناب کس ملک کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو گئے ہیں، اور اس میں اب بس بحرین، یو اے ای کے بعد بحرین نے قبول کرنا ہے، اس کے بعد عمان آ جائے گا، اس کے بعد سوڈان آ جائے گا، اس کے بعد پھر کویت آ جائے گا، سعودی عرب آ جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ ڈیل ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سعودی عرب کیوں ہچکچا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں، لیکن اب اصل مسئلہ کیا، کیونکہ میں جو خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ بڑی الارمنگ ہے، اور وہ ہے جناب امام کعبہ ہیں بہت ہی محترم سدیس صاحب۔ سدیس صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی آ چکے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو سدیس صاحب نے جو لاسٹ فرائیڈے خطبہ دیا ہے، اور خطبے کی جو تقریر تھی، اور وہ یہ بتا دوں کہ پاکستان کی طرح کا نہیں ہے سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں۔ تو سعودی عرب میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، جو تقریر کی جاتی ہے جمعے کو بھی اور عید کے روز بھی، وہ سرکاری پالیسی ہوتی ہے، وہ آفیشل سٹیٹمنٹ تصور کی جاتی ہے، وہ آفیشل پالیسی تصور کی جاتی ہے، اور وہ جو تقریر ہے وہ اپرووڈ بائی کنگ، اور اپرووڈ بائی یعنی سلمان کہہ رہا ہوں، اپرووڈ بائی اسٹیٹ آف سعودی عربیہ ہوتی ہے۔ تو ان کی منظوری سے یہ بیان دیا جاتا ہے جمعے کو بھی اور عیدین کی نماز پہ بھی۔ تو جو سدیس صاحب نے جمعے کو جو دیا خطبہ، پہلے وہ سن لیں۔ اس میں سب کے لیے یہ اب آہستہ آہستہ پہلے ایک پیپر نے رپورٹ کیا، پھر دوسرے نے کیا، اب یہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی یہ چیز، اور باقی لوگوں نے بھی فرائیڈے کا خطبہ سنا آن لائن جا کے۔ تو اس میں جو قاری سدیس صاحب نے کچھ مثالیں دی اپنے خطبے میں، اور وہ تھا یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے، کہ ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور یہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے بھی کیا جاتا رہا ہے، اور غالباً انہوں نے صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کی، تو اس کے بعد سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اور وہ چیزیں میڈیا میں آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل پڑی، اور قاری سدیس صاحب کے نقطہ نظر کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، لیکن اس کو آپ دین کے ساتھ مت نتھی کریں، دین کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں، اور یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہو سکتا ہے، سیاسی چال ہو سکتی ہے، سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ یہ کور نہ دیں۔ تو جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں ڈر ہی اس بات کا ہے کہ تیاری عوامی سطح پہ بالکل ہے نہیں، اور عوامی سطح پر تیاری کیے بغیر، رائے عامہ ہموار کیے بغیر، اوپینین میکنگ کیے بغیر یک یہ خبر آئی کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، سعودی عرب تسلیم کرنے والا ہے، خفیہ معاملات ہو چکے ہیں، پھر جو ہیں امریکی وزیر خارجہ پومپیو
انہوں نے بھی مڈل ایسٹ ممالک کا وزٹ کیا، اسرائیل کا بھی وزٹ کیا. اس کے بعد ان کے داماد میدان میں اترے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور سیکورٹی ایڈوائزر بھاری بھرکم وفد لے کے وہ پہنچ گئے اسرائیل اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کنٹریز میں. تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو اب پبلک پریشر، عوامی رد عمل جو کہ بہت خطرناک ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب آپ کا مصر میں، عراق میں، لیبیا میں اور شام میں ایسی تحریکیں چل رہی ہوں، ایسی لڑائیاں، یمن میں ایسی جنگیں ہو رہی ہوں جہاں پہلے ہی ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور جو ان لڑائیوں کو کفر اور اسلام کی لڑائی قرار دیا جا رہا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی ملک، اور وہ بھی 100% مسلم آبادی والا ملک، اگر اسرائیل کو یک طرفہ طور پہ تسلیم کرتا ہے تو عوامی رد عمل وہاں سے آئے گا ہی، اور یہ ضرور آئے گا. کیونکہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان کی، اور یہ پاکستان میں پرویز مشرف صاحب آئے، اقتدار سنبھالا، اور انہوں نے بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی اوپینین میکنگ کے، بغیر کسی رائے عامہ ہموار کیے، نیریٹو بنائے بغیر، انہوں نے یکدم یو ٹرن مارا اور انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو روشن خیال بنائیں گے. اب روشن خیال پاکستان کا مطلب کیا تھا وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو یہاں پہ بھی سب الرٹ ہو گئے تھے، اور پھر ان سے ایسے کام کروائے گئے جس کی وجہ سے وہ سنبھل نہیں سکے، اور پبلک پریشر ایسا آیا، وہ افتخار چودھری صاحب والی تحریک چلی اور پرویز مشرف صاحب کو اقتدار سے فارغ کر دیا گیا. تو یہی چیزیں اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ چل رہی تھی، تو ایک ماحول بن چکا تھا. تو یہی چیز جو ہے اس وقت عرب حکمرانوں کو جو ہے مسائل پیدا کر رہی ہے، اور اب اس کو یعنی کہ خطبات میں، یعنی کہ علماء کرام کو اب اس میں لایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا آہستہ آہستہ نیریٹو دینا شروع کریں اور آہستہ آہستہ ماحول بنائیں، تاکہ لوگ جو ہیں ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ جناب یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ صلح حدیبیہ جیسے ہے کہ صلح حدیبیہ نان مسلم کے ساتھ، جو قاری سدیس صاحب نے بات کی کہ نان مسلم کے ساتھ مسلمس کے تعلقات رہے ہیں، اور جو ہیں وہ سوشل ریلیشنز بھی رہے ہیں، پولیٹیکل بھی رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئیں، جس کے بعد اب، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور ہیں امام کعبہ محترم، انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا سعودی حکمرانوں کو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو بھی آپ نیریٹو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، سعودی عرب کا کلچر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس پہ دین کی مہر نہ لگوائیں. ہمیں اپنا کام کرنے دیں، دعوت کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور آج تک وہ گرفتار ہیں. تو یہ چیز ہو گئی جناب. اب یہ جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے، اس ہڈی کو نگلنا بھی ہے، اور نگلنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی محمد بن سلمان جو ہیں MBS کراؤن پرنس، وہ تو ریڈی ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس آپ کر گزریں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، کیونکہ ان کو وہاں پہ جو یوتھ ہے ان کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن جو قدامت پسند ہیں اور جو ذرا ہیں پرانی سوچ کے لوگ، پرانی سوچ میں جو ایک کنزرویٹو اپروچ رکھتے ہیں اور جو اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں بڑے ٹچی ہیں، وہ بالکل یہ چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب کنگ سلمان سے بات کی ہے. کچھ عرصہ پہلے MBS سے بات ہوئی تھی، اب کنگ سلمان سے بات ہوئی ہے. کنگ سلمان سے جو بات ہوئی وہ بھی صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا اسرائیل کے بارے میں. کیونکہ جو گفتگو باہر آئی، جو میڈیا نے اور سعودی پریس ایجنسی نے جو جاری کی ہے، SPA نے، اس کے اکارڈنگلی اسرائیل کا معاملہ ہی زیر بحث تھا. اور کنگ سلمان نے واضح طور پہ کہا کہ فلسطین کی آزادی تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو بار بار ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، کیونکہ MBS بہت ہی سپیڈ
زیادہ تیز تھی ان کی اور وہ کافی چیزیں طے کر چکے تھے، لیکن اب کنگ سلمان جو ہیں وہ ذرا اس کو انہوں نے گو سلو کی پالیسی پہ چلے گئے ہیں۔ اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو فون کیا اور پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اس بات کا کہ آپ نے اسرائیل کو فضائی راستہ دے دیا ہے، اور جو اسرائیل اور UAE کے درمیان فضائی سروس شروع ہوئی ہے اس کے لیے سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود تو کھول دی ہے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ہے ایک جناب معاملہ جو کہ پھنسا ہوا ہے، اور اب جو ہیں علماء کرام کی مدد لی جا رہی ہے سعودی عرب میں، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ذرا آپ تھوڑا سا ایسا نیریٹو اور پرسیپشن بنائیں کہ جس میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا سکے کہ نان مسلمز کے ساتھ تعلقات انکلوڈنگ اسرائیل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل شجر ممنوع ہے، بلکہ یہ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی اور خاص طور پہ صلح حدیبیہ کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کا مظاہرہ کیا تھا، تدبر تھا اس میں، اور وہ ایک ایسے موقع پہ کیا گیا تھا کہ جس کے بعد مکمل طور پہ سیز فائر ہوا، مسلمانوں کو کام کرنے کی اجازت ملی، تبلیغ کی اجازت ملی، آنا جانا ہوا، اور اسی دور میں جو ریاست مدینہ ہے وہ تگڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اسلام نے مزید تیزی پکڑی تھی۔ تو یہ جو اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ یک طرفہ معاہدہ ہے، اس میں فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم نہیں کروایا جا رہا، اس کا وجود نہیں ہے، اس کی زمین پہ قبضہ ہے، اور یہ جب ساری چیزیں موجود ہیں تو ایسی صورت میں یک طرفہ جو فائدے ہیں وہ اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، فلسطین کے عوام، فلسطینی ریاست وہیں کے وہیں لٹکی ہوئی ہے، اس کو سالو نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں، علماء کرام کو استعمال کیا جائے یا ادروائز، اگر یہ کام ہو بھی گیا تو 100% سراسر گھاٹے کا سودا ہے، جب تک کہ آپ تگڑے ہو کے اپنی باتیں نہ منوائیں۔ فلسطین ریاست جو ہے وہ آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کروائیں، ان کو وہاں پہ آباد کریں، ان کے علاقے واپس کریں، اور اس کے بعد کون سا ملک ہوگا جو یہ اعتراض اٹھا سکے گا، کیونکہ یہی ایفرٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایک ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ذرا ڈیبیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہاں پہ بھی جو پلس گئی واپس وہ یہ تھی کہ پاکستان کے عوام اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یک طرفہ طور پہ بالکل ہی نہیں، اور اگر ایسی کوئی سوچ کہیں پائی بھی جاتی ہے تو اس سوچ کو فی الحال دبا دینا چاہیے، کیونکہ جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک پاکستان کے عوام اسرائیل کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے جناب یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ حکمران جو ہیں وہ اپنے اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں، تو عرب حکمرانوں کو بھی جلد یا بدیر سمجھ آ ہی جائے گی۔